الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام، ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت تساں احبام علماء کرام دی زبان تو سن چکے ہو. سارے محترم بھائی قاری غلام محمد صاحب کو اللہ کریم نے عمرہ جیسے عظیم و شان نیک عمل دی سعادت نال نوازے. انہاں بطور شکر اج دی اس دینی محفل دا انعقاد کیتا ہے. میں دل دی گہرائیاں نال دعا گو ہاں کہ اللہ کریم قاری صاحب دا عمل
انہاں واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بنا کے انہاں نو اعلیٰ قسم دے درجات اور ثواب نال مالا مال کرے۔ علماء کرام شکر دے بارے تواڈے سامنے اپنے ملفوظات پیش فرما گئے نا۔ میں مختصر جہی حاضری وچ شکر دا مطلب عرض کرنا ہے کہ شکر دا مطلب کیا ہے، شکر ہے کیا۔ اللہ کریم نے انسان تے جتنیاں نعمتاں کیتیاں شکر کرنا ہے تا ضروری۔ شکر کرنا کیویں ہے، شکر آکھ دے کہ کوئی نہ۔ ترے گلاں عرض کرنی ہیں لیکن میں پہلے قرآن پاک دا ایک اور مقام عرض کرے نا، اس تو بعد شکر دا مطلب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورت دنا سورت التکاثر آیت نمبر 8، یہ آخری سطر ای صفحے دی۔ فرمایا دہاڑے قیامت انسانو تواڈے تو ہک ہک نعمت سوال تھیوڑے۔ میں اللہ کریم نے تو کو نعمت دیتی ہے لیکن شکر بھی ادا کیتا ہوئے کہ نہیں۔ اس آیت دے تحت مفسرین کرام بچوں کو بن کے چپ کراؤ یار، ڈیوٹی دے اٹھا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی جماعت دے نال رستے تو گزر دے پیان، ایک بندہ رستے تے پیا ہویا نظر آیا جڑا دیکھ نہیں سکدا۔ نمبر 2 زبان نال بولن دی طاقت نہیں، کنا نال سنن دی طاقت ہوئی محروم ہے، ہتھاں تو بھی معذور ہے، اپنے پیراں نال چلن دی بھی طاقت نہیں بندے وچ۔ جسم نو کوڑ دی بیماری لگی ہوئی ہے، جسم ذرے ذرے تھی کے گل گل کے زمین تے ڈھاندا پیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بندے معذور کو دے کے کھڑو گئے، صحابہ کرام دو چہرہ کر کے پوچھن لگے میرے ساتھیو اے دسو اے جڑا بندہ تو کو معذور نظر آندا پیے، دہاڑے قیامت دے بندے تو اللہ اپنی نعمتاں دا سوال کرے سی یا نہ کرے سی؟ شکر کیتا حاوی کہ نہیں میں اللہ دی نعمتاں دا؟ ساتھی آکھن لگے امیر المومنین ای بندے کل کیری نعمت ہے جو اللہ دہاڑے قیامت دے شکر دا سوال کرے، جو میں اللہ دا شکر ادا کیوں نہ بھی کیتا؟ نمبر 1 اکھیاں لی نعمت دا سوال نہیں تھیونا، دیکھ نہیں سکدا۔ کنا لی نعمت دا سوال نہیں تھیونا، جو سن نہیں سکدا۔ زبان علی نعمت دا سوال نہیں تھیونا، جو بول نہیں سکدا۔ ہتھاں تے پیراں لی نعمت دا سوال نہیں تھیونا، جو پکڑ نہیں سکدا، قدماں نال ٹر نہیں سکدا۔ میدے کل کیرا سوال تھی سی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی زبان تے قرآن پاک دی اس آیت دی تلاوت جاری تھی گئی ہے۔ اللہ فرمائے دے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
اللہ دہاڑے قیامت دے انساناں تو ایک ایک نعمت دا سوال کرنا ہے. ای بندے کول باقی انہاں نعمتاں دا سوال نہیں تھیونا جڑیاں تسیاں گنیاں ہن. آنکھیں کن زبان ہاتھے پیرن. آپ چلو روٹی نہیں کھا سکدا دوجے بندے منہ دے اندر نوالا پا چھوڑے دینے سے. آپ زبان نال برتن نب کے پانی پیون دی طاقت نہیں دوجے بندے پانی منہ نال لاگ پلا چھوڑے دینے سے. جس ویلے روٹی دا لقمہ میدے چ ویندا پیے جس ویلے پانی اندر ویندا پیے زبان نال شکر نہیں کر سکدا جو بولن دی طاقت نہیں. اللہ دہاڑے قیامت دے بندے تے سوال کرے سی زبان نال شکر نوی کیتا لیکن اے رسا بندہ دل نال میں اللہ دی نعمت شکر کیتا ہوئی کہ نوی کیتا. حیران تھی گئے نال والے ساتھی ایک ایک نعمت دے بارے سوال تھی بڑے شکر کیتا ہوئے کہ نہیں. اور شکر دا کیا مطلب؟ شکر دا پہلا مطلب ہے اللہ کوئی نعمت انسان کو دے وے تا انسان نعمت دی نسبت بھی اللہ نے پاسے کرے. اے اللہ دی نعمت دا شکر ہے. میں دوستاں کو مثال سنے نہ میں بالکل معصوم بچہ ہم. میرے والد صاحب کو ایک بندے پوچھا یہ تہاڈا پتر ہے؟ تو والد صاحب فرمایا اللہ دا مال ہے. میں بچہ ہم میں حیران تھی گیا بھئی مال تا سرے دن پیسے ٹکے کو میں کوئی پیسہ ٹکا یہ ابے کیا ہے. اج وڈے تھائیں تا سمجھئیے کیڑا قیمتی جملہ والد صاحب بولا ہے. اے علماء کرام دی صحبت دی بہن دا اثر ہی ورنہ انہاں سکول پڑھے ہویان تے نہ او زبانی قرآن پاک پڑھے ہویان. علماء دی محفل بہن دا اے اثر ہی ایویں مسئلہ کہ اللہ دا مال ہے. اللہ کریم بندے کو نعمت دے وے تا بندہ نعمت دی نسبت بھی اللہ کریم والے پاسے کرے. کہ بندے سوال کیتا ہے مکان توڑا ہے آکھو اللہ دا مال ہے. اے جائیداد تے زمینہ توڑیاں ہی نہ کہ اللہ دا مال ہے. گھن کے شنال ونجنی ہے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پچھلیاں امتاں وچ چھوٹا جتنا زمین دا ٹکڑا ہے زمین دے ٹکڑے دے جھیڑا لا کھڑو تینو بندے. ایک بندہ آکھن لگے زمین دے ٹوٹے دا مالک میں ہاں. دوجے بندے کہ نہیں زمین دا ٹکڑا میرا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جیرے زمین دے چھوٹے جے ٹوٹے دے جھیڑا پہ کرے نے ہن نال کچی دیوار کھڑوتی آئی. اللہ کریم نے ان کچی دیوار دی ایک اٹ تے سل کو اپنی قدرت نال بلوا چھوڑا. اچھتا نے سوچا اللہ کر سکتا ہے قادر ہے. رب العالمین دی شان ہے فرمایا فعال لما یرید. یہ میرے سامنے آیت نمبر 16 سورۃ البروج کھلی ہوئی ہے. یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ کریم جرے کام دا ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے. اللہ کو ڈکنا لی طاقت پیدا ہی نہیں تھئی. دوے بندے حیران تھی گئن ایٹ تے سلوی جو آواز آدھی پئیے آواز آئیے او زمین دے ٹوٹے دے جھیڑا کروا لے او میرے تو پچھو میں کونہ. یہ کون ہے؟ یہ حدیث پاک بیٹھا سنے نا حضور صحیح فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم متا کو جھوٹا قصہ سمجھا ہے. سیل تیڑ وچو آواز آئیے میں دنیا دا بادشاہ ہم
جڑے ویلے میرے تے موت آ گئی، موت آون تو بعد وارثاں میں کو زمین دے اندر مٹی دفن کر چھوڑا، مدتاں گزر گئیاں، میں مٹی نال مٹی تھی گیا۔ کچھ مدت تو بعد برتن بناون والا بندہ آیا، مٹی دے تھاں تے بھانڈے تے برتن بنے دہائی، وہ مٹی پٹیے میری مٹی بھی نام دے لگی گئی ہے۔ اس برتن بنایا، تھاں بنایا، وکدا بھی کاندا، استعمال تھیدا تھیدا 1000 سال میرے تے گزر گیا، برتن ٹوٹے ٹوٹے تھی گیا، پھبریاں بن گیا، ٹھیکریاں بن گیا، ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، وہ چھوٹے چھوٹے ذرے تھی من تو بعد ود مٹی نال ونج رلا۔ 1000 سال بیا گزر گیا، 2000 سال حدیث پاکی چاہے سلہ تے اٹا بناون والا بندہ ہے، وہ مٹی پٹیے وائیں کے مٹی دیاں سلہ بنائیاں، 2000 سال تو نہیں حالات جو گزرن تو بعد میں سل کچی بن کے کدھ دے اندر لگا کھڑوتا، زمین دے ٹوٹے تے جھیڑا کنا لیو، میں کیری شہر نال گھن گیا جو تسا زمینہ نال گھن ویسو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اون ایڈتے سل دی نصیحت سن کے دوہاں بندہ نے زمین دے ٹوٹے دے جھیڑا چھوڑ دیتا۔ کیری شے گھن وجنی ہے جے بندے اللہ دی نعمتاں دا دنیا تے شکر ادا نہ کیتا تے وہ سوال تھی وڑن۔ اللہ دی نعمت دا پہلا شکر کرن دا طریقہ اے ہے، اللہ کریم بندے کو جیری چھوٹی یا بڑی نعمت دے وے بندہ نسبت بھی اللہ نے پاسے کرے، ساری کوئی شے نہیں، ہر شے چھوڑ بجنا ہے۔ اے میرے سامنے 19 پارہ رب العالمین دا قرآن پاک، مالک کائنات نے منظر بیان فرمائے، سورت دنا سورت النمل، اور رب العالمین فرمین آیت نمبر 38 قال یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ یہ حوالہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان کیتے اپنے دربار وچ، درخان پکھو میں کو آدس آئے ملکہ بلقیس اپنی قوم کو نال لا کے مسلمان تھی منواسے آندی پئیے، میرے دربار والے او کونے توڑے وچوں جرا ملکہ بلقیس دے ساڑے کل پہنچن تو پہلے ان دے وڈے تخت نو چاہ کے میرے سامنے گھناوے، ملکہ بلقیس کو اپنے تخت تے وڈا ناز ای، وڈا فخر ای، وڈی آکڑ ای، سونے تے چاندی دا بنا ہویا، بڑا وزنی تے بھاری، جوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان کیتے، اللہ فرمائے دیا قال عفریت من الجن، بہوں وڈا جنہ وچوں ہی دے اٹھی کھڑوتا، اتنا وڈا جن مفسرین کرام لکھا ہے جتھاں جن دی نظر پہنچ دی ہے اتھائیں جن دا قدم پہنچ دا آئی، کئی میلہ تک نظر میں دیئے قدم ہی اتھائیں۔ آخر لگا حضرت اناتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، تساں فیصلے کریں دے بیٹھے ہو درباریچ، لوگوں دے مسائل سن دے بیٹھے ہو، دربار نہ تساں سارا سلسلہ جاری رکھو، میں توڑے دربار دا ٹائم ختم تھی من تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت چاہ کے توڑے سامنے آن رکھے نا، چند گھنٹے میں کو ٹائم چاہی دے،
آخر وجنا بھی ہے، تخت چونا بھی ہے، کھن کے آنا بھی ہے، چند گھنٹے لگ سن. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. حضرت حدود درخان پکھو دی زبانی پتہ لگے او تخت بہوں بڑا بھاری ہے، بڑا وزنی ہے، لیکن میں بھی طاقت والا جنہ جتنا بھی بدنی تخت ہویا تخت نو چاون دی میرے اندر طاقت ہے. ود حدودان ڈسائے سونے تے چاندی نال بنا ہویا، قیمتی ہیرے جواہرات یہ لگے ہوئے، لیکن میں جن امین امانت داراں، ایک ذرا برابر بھی خیانت نہ کرے سام. مسئلہ قرآن نال سمجھ آ گیا. کوئی بندے کام کراونا ہووے ڈیوٹی اوندی لاونی چاہیے ہے جن دے اندر طاقت بھی ہووے تے امانت ہی ہووے. کام بندہ کر بھی سکدا ہووے تے کم بھی دیانت نال کرے، بے ایمانی نہ کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نہیں، ساکو تا تخت این ٹائم تو بھی پہلے چاہیے دے، جرا ٹائم چند گھنٹے تین بیان کی تے نانا اتو ہی جلدی آونیا. قرآن پاک دے الفاظ قال الذی عنده علم من الکتاب، او بول پیے جن کل خط دا علم ہی. ان گال سمجھنی ہے تمیر مسئلہ سمجھنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جن ملکہ بلقیس کو خط لکھا ہے، او خط اپنی مرضی نال نہ نے لکھا. خط دا مضمون جبرائیل فرشتہ اللہ دی طرفوں گن کے آیا ہے، اندر اے مضمون لکھنا ہے. اللہ فرمایا جبریل وان کے مضمون میرے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ڈسا تے خط جی لکھا ہویا ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ باتونی مسلمین. بس یہ کچھ خط انہو من سلیمان ملکہ بلقیس دا کلام ہے. یہ علماء واسطے جملہ آئی. جیرے ویلے دین چڑھ دے دین دا سجدہ کر کے کم شروع کریں دیو. جیرے ویلے دین چڑھ دے اپنے سارے معمولات اس تو بعد سجدہ کر کے شروع کریں دیو. حضرت سلیمان علیہ السلام لکھے کم شروع کیتے کرو اللہ دے نام دی برکت نال تے میرے مقابلے دی کوشش نہ کرے. میں کوئی خالی دنیاوی بادشاہ نہ، میں کوئی دنیا دا لالچی نہ، میں کوئی دنیا دا تما نہیں، میں اللہ دا نبی بھی ہاں. فرما بردار بن کے شرک تو توبہ کر کے میں سلیمان علیہ السلام دے درباری چاونیو. میں شرک برداشت نہ کر سکتا. سورج دا سجدہ کریں دیو. اے جرا خط دا مضمون ہے، اے جبرائیل فرشتہ اللہ دی طرف گھن کے آیا ہے. اے مضمون لکھنا میں بیچ لکھ چھوڑا بھیج چھوڑا. خیر جیرے ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اتنے گھنٹے مولت نہ دے سکدا، ساکو تخت ملکہ بلقیس دا اس تو بھی جلدی چاہیے. خط دا علم رکھنا لا جبرائیل فرشتہ بیٹھا ہی درباری جبرائیل فرشتہ بول پیے. میں سبق روک چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک تو باہر نکلے. آپ ٹر دے بطحا دی وادی دے اندر وان پہنچے. ایک جھائے مکہ شریفی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جبرائیل فرشتہ آئے انسان دی شکل.
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل میرا دل چاہتا ہے مینوں اصلی شکل دکھاوے آ جبریل آکھن لگا حضرت اصلی شکل تو میں دکھا چھوڑے سا لیکن تھوڑے کو برداشت نہیں تھی ہونا دل جو چاہتا ہے کہ چلو ٹھیک تھوڑی جو تمنا ہے جبریل اصلی شکل میں چایا زمین تو گھن کے آسمان تک 500 سال دا سفر بن دے جبریل نے اپنے جسم نال زمین تو گھن کے آسمان تک سارے حصے کو گھیرا ہویا ہے حدیث پاک بھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے ہوشی تاری تھی گئی برداشت نہ کر سکے جبرائیل شکل تبدیل کی تھی انسان دی صورتی چاہیے ہے حضور سیدی طبیعت سنبھلیے جبریل آکھن لگا حضرت میں تا پہلے عرض کی تھی ہائی تو سا میرا اصلی جسم دے کے برداشت نہ کر سکسو وہ معاملہ تھی ہے نا حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں جبرائیل دے 600 پر بڑھین اتنا بڑا میرا جسم ڈٹھا وے برداشت والے گن نہیں تھیا اجن تا 600 پر دے وچوں میں صرف 2 پر کھولے ہن 598 پر تا میں جبرائیل کھولا بھی نہیں یہ حدیث پاک نے اگلا جملہ زیادہ تعجب والا حیران کیا جبریل آکھن لگا حضرت تا میں جبریل 600 پرانا مالک 2 پر کھولن تو سا نظر پاتی ہے برداشت والے گنو نہیں تھیا اللہ نے میکائیل فرشتے دا جسم میں جبرائیل تو ہی وڈا بنایا حدیث پاک ہے جبریل بول پیا حضرت سلیمان علیہ السلام اناتی کبھی قبلائیں یرتد الیک طرفک حضرت اکھیاں نوٹو تے نوٹن تو بعد دیر نہیں کرنی اکھ جی میں بندہ چھپکیں دے بند تھی دیئے خود بخود کھل دیئے ایویں اکھ بند کر کے فوراً کھولو جا میں ملکہ بلقیس دا تخت تجھے سامنے رکھ دینا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ چھپکائیے سیکنڈ بھی نہیں لگدا چھپکاون وچ قرآن پاک دی الفاظ ہن فلما مستقرن عندہ حضرت سلیمان علیہ السلام اک مبارک نوٹ کے تے فوراً کھول کے ڈٹھے ملکہ بلقیس دا تخت درباری سامنے آیا پیا ہائی یہ قرآن ہے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام بول پہ آگے جھپکاون تو پہلے جبرائیل جرا ملکہ بلقیس دا تخت چاہ کے گھرنا ہے جبرائیل فرشتہ تیرا ہی کمال نہیں میں سلیمان علیہ السلام دا بھی کمال نہیں آگے جھپکن تو پہلے تخت میرے درباری چاہ ونجنا اللہ دی بہوں وڈی نعمت ہے لیکن کمال تیرا میرا نہیں قال ھذا من فضل ربی یہ میرے پروردگار دا فضل ہے لیبلونی اشکر ام اکفر اللہ میرا امتحان کرنا چاہتا ہے جو میں اللہ دی نعمت شکر کرے نا یا نہ شکری کرے نا ومن شکر فانما یشکر لنفسی جرا بندہ اللہ دی نعمت دا شکر کرے دے اپنا فائدہ ہی سے ومن کفر فإن ربی غنی کریم تے جرا بندہ رب دی نعمتاں دی نہ شکری کرے چاہ اللہ کریم بے پروائے بے نیازے او کو کہے بندے دے شکر دی کوئی محتاجی نہیں لیکن ودھے بڑا مہربان
بندہ دی نا شکری بھی دیکھ دے، نلیکیاں بھی دیکھ دے، گناہ بھی دیکھ دے، نا فرمانیاں بھی دیکھ دے، لیکن کریم کرم تے مہربانی اللہ دروازہ وقت بھی بند نہیں کریں دا۔ اشارہ دوستاں کو سنا منائی، شکر دا پہلا طریقہ اے ہے اللہ نعمت دے وے تو بندہ نعمت دی نسبت بھی اللہ کریم والے پاسے کرے۔ حج تے گیا وے کہ اللہ گھن گئے، عمرہ کرے ہو کہ اللہ کرایا ہے، نسبت کہہ دو کرنی ہے اللہ تو کرنی ہے۔ گودام تھوڑے بھرے پین کڑک دی بوریاں نہ لکھے اللہ دی مہربانی ہے کہ نہیں آپ تو نسبت نہیں کرنی، میں ہل چلے ہن، میں بیج سٹے ہن، میں کھادا گھتیاں ہن، میں پانی لائے ہن، اے تاں گودام بھرے پین نا اللہ نعمت رے وے۔ اللہ دنا کون اونچا چیسی میں اودے واسطے دعا کراں، ڈھلا نہیں تھی منا، اللہ نعمت رے وے چھوٹی یا بڑی نسبت کہہ دو کرنی ہے۔ قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 13واں پارا رب العالمین دا قرآن پاک تے سورت دنا سورت یوسف قالو یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا بمزات مضجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 88 سورت یوسف دے 13واں پارا۔ چولا لہا کے حضرت یوسف علیہ السلام دا بھراواں نے ظلم تے زیادتیاں کر کے کھو دے اندر وانج رکھے، قافلے والے چپڑا سی بھیجا نے پانی گول گھنا کھو دے اندر بوکا لڑکایا، یوسف علیہ السلام بوکے کو چمٹ گئے، چھکن لگے، بسنی تے 12 معلوم تھی وے۔ جس ویلے یوسف علیہ السلام بہرین ایویں معلوم تھی دے جیویں کالے بدنہ دے جھرمن وچوں چورویں دا چادر نکل آیا ہوئے، حسین و جمیل۔ قافلے والا چلو کایا بن کے مصر دی منڈی چوے چانے، وزیر خزانہ ملک گھدے، شہزادے بن کے وزیر خزانہ دے محل پہنچ گئے۔ بعد 7 سال بے قصور جیل علی تکلیف اٹھاؤنی پہ گئی ہے، 7 سال علی قید علی پریشانی تو بعد اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو وزیر خزانہ دا مقام عطا کر چھوڑے، روڑا پہ گیا، کرے پہ گیا، بارشاں بند تھی گئیاں، آس پاس سارے علاقے بھی کنک دے غلہ مگی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نال جنہ ظلم تے زیادتی کی تھی آگین کنک گھنن واسطے، ایک دفعہ بھی کنک گھن گئن۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیتا، دوسری بار بھی کنک گھنن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں دسایا جو میں تھوڑا بھرا ہاں، جڑے تریجی دفعین اللہ دی طرفوں اجازت مل گئی ہے، ہن میرے پیارے پیغمبر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ تریجی بار کنک گھنن واسطے ہیں، آنکھاں لگے قالو یا ایوہ العزیز، اے وزیر خزانہ ساڑے علاقے جروڑا تے کرے پہ گئی ہے، اگے بھی 2 دفعہ کنک دیتی ہوئی، او کنک تو کھا چھوڑی سے، ہن تریجی بار تیرے درباری ٹر کے آ گئے ہیں، اگے تا چلو کچھ نہ کچھ روک تے نقد پیسے بھی سارے کل ہونے آنا، ہون تا سارے کلو پیسے بھی کوئی نہیں رہے۔ مفسرین کرام نے لکھے پھینا دی ان دیاں گڑھنیاں بن کے گھن کے آئے ہن، اے ان گھن چاہ کوئی پرانے چمڑے گھن کے آئے ہن۔ علماء کرام نے لکھے تفسیروں وچ اے قبول کر چاہ تے سگو کنک پوری دے میں تے جے کر گنجائش ہوئے بیت المال وچ تا صدق لینا، سارے تے صدقہ خیرات بھی کرے آچا۔ جیرے ویلے کھو دے اندر
مولا رکھن لگے ظلم تے زیادتی کر کے 14 لاون تو بعد اس ویلے دا مسئلے بھی یاد کوئی نہ نے ہے آج جڑے آپڑے تے بن گئے ہن ثواب بھی یاد ہے کھڑوتے نے آکھن لگے ان اللہ یجزی المتصدقین کہ اللہ دے نام تے صدقے دے وے خیراتاں دے وے اللہ دے نام تے خرچ کرے اللہ کو بڑے چنگے بدلے دینا ہوندا ہے بے نیاز تیری بے نیازی اور میں سبق روک چھوڑا ہے 2-4 جیب وچ پیسے فالتو آونجن بندے کو بندہ نہیں سمجھیں دے تو شاہوں کو گدا کر دے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں علامہ دمیری رحمت اللہ لکھے کتاب الحیات الحیوان وچ میاں تے بیوی کھانا کھاندے بیٹھے نو خامد بڑا مالدار بھاگ بنتے دنیا دار پیسے دے جائیداد تے مال کاروبار اللہ قسموں قسم دے کھانے سجے پہن دسترخوان تے دروازہ کھڑکے سوالی سوال کیتے اللہ دے نام دا سوال ہے بھوکا روٹی چاہی دیے بیوی کو ترس آ گیا روٹی چاہ کے بوئے لے پاسے ٹرن لگی ہے خامد کو کاویں لگ گئی ہے اتھائی بہ بڑی ہمدرد آ گئی روٹی دیون میں دی پئی ہے آپیو دنیا دار سردار تے چودری دروازے تے گئے اللہ دے نام تے روٹی دا سوال کرنے والے فقیر کو دھکے دے دے کے بوئے تو بھجا لیتا بے نیازیاں غریب بندے دا ٹھڈا سا نکل گیا ہے بے ترسدہ ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت در حق باری استقبال میں آیت مت ستا ظالم کسی کو مد کسی کی آلے دل کے دکھ دینے سے ناداں عرش بھی ہل جائے گا اللہ کو ادا پسند نہیں اللہ ڈرا سی گیا آئے زوال زمینہ بک گئیاں کاروبار تباہ تھی گئے سارا مال تے دولت اڑ پڑ گیا اتنا غریب تے مسکین تھی ہے گھر علی کو کھڑ لگے میں اپنا پیڑ نہ پال سکدا تیگو کی تو کھوے سا طلاقہ دے کے بیوی کو عذاب کر چھوڑا سا عدت تو بان جتھا مرضیہ بھی دوجھا نکاح کر ہنے بیوی عدت گزاری کچھ مدت گزری اللہ دی شان دوجے خامد نال بیوی دی شادی تھی گئی ہے کچھ مدت تو بعد جرا دوجا خامد آئی پہلے تو ہی بڑا مالدار دے سوکھائی دوجا خامد دے بیوی کھانا کھاندے بیٹھے نا بارو آواز آئیے روٹی دا سواد ہے کئی ٹائم دا فاقہ ہے میں نو بھوک لگی ہوئی ہے بیوی روٹی چاہ کے ٹرن لگی خامد کھن لگا نہیں پتہ نہیں کتنے ٹائم دا فقیر بھوکا ہو سی اے شیوی چاہتی وانیا اے شیوی گھدی وانیا بہت سارا کھاون پیون دا سامان چاہ کے بیوی دروازے تے پہنچیے جڑے فقیر دے کشکول تے پیالے وچ کھاون دی شے سٹن لگیے اتفاق نال فقیر دے چہرے تے نظر پئیے چیخ مار کے پچھو تے ہٹائیے خامد بے قرار تھی گیا خیروں میں کیا بنا رو کے کھڑ لگی دروازے دے جرا روٹی پنن آیا کھلوتا ہے میرا پہلا خامہ دے مدت پہلے ایو میرا خامد میں بیوی روٹی بیٹھے کھان دے آسے ایک سوالی اللہ دے ناتے روٹی منگی ہئی دھکے دے دے کے بھجا لیتا ہئی آج میں کو منظر وہ یاد آدھا پیے در در تے روٹیاں ودا پندے دوچا مالدار خامہ دا کھن لگا بیوی تیڑے آنکھن نال میں کو بھی گال یاد آ گئیے توڑے دروازے تے جرا روٹی منگڑ آیا ہم او فقیر میں ہم بے نیازیاں کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے
میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے قرآن پاک دے لفظ ہن لا یسأل عما یفعل وهم یسألون اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک کھلا ہوئے ہے اللہ کریم فرمینے لا یسأل عما یفعل میں اللہ جو بھی کم کراں میرے تو پوچھن والا ماں جایا ہی نہیں میں ہر کہیں تو پوچھ سکتا ہوں میرے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا جنہ بھراواں یوسف علیہ السلام نال ظلم تے زیادتیاں کیتیاں ہن اج تلے کھڑو تن یوسف علیہ السلام بادشاہی دے تخت اتے بیٹھا ہوئے رونے نا یوسف علیہ السلام نو ترس آ گیا اللہ دی اجازت مل گئی اپنے آپ کو ظاہر کرنے حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال حل علمتم ما فعلتم بیوسف خیرات منگنا لیو صدقے منگنا لیو اللہ دے نام تے سوال کروا لیو اپنی غریبی تے محتاجی بیان کرنا لیو 40 سال پہلے والا او منظر بھی تو کو یاد ہے کہ نہیں اپنے معصوم مظلوم بھرا یوسف نال کے کتابے علماء کرام لکھے یوسف علیہ السلام خالی با ایو کو جاکے کہ کیتا ہوئے اگو ظلم تے زیادتیاں دا نا نس چاہتا شرم آن دی حیاء آندہ آئی اے بھی کیتا ہوئے اے بھی نا اے نہیں آکھا پر جو کچھ کیتا ہوئے جو کیتا ہوئے یاد انہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سکے بھرا بنیامین نال بھی زیادتیاں کرے دے رہے آوے قربان ونیا مجرمہ دی کون صفائی دے ناؤں دے گناہگارہ دی کون صفائی دے ناؤں دے زیادتی کنوانا دی کون صفائی دے ناؤں دے حضرت یوسف علیہ السلام بھرامہ دی صفائی بھی نال بیان کر چھوڑی فرماون لگے دو انتم جاہلون تو سا ایسیاتیاں تاکیتیاں ہن تو اگو یوسف علیہ السلام دی شان تے مقام دا پتہ جو کوئی نہیں وہ چھوٹا ہی تو سمجھے آوے حیران تھی گئے اچھا اگے تا سر سڑ کے کھڑا ہونے نہ درباری چ ہو وزیر خزانہ بیٹھے جیڑے یوسف علیہ السلام اے آکھا تا انہاں سر اچھتے چاہتے نجا کے جیڑے ڈٹھا نے یوسف علیہ السلام دے بچپن دے نقش و نگار یاد آ گئے تے رو کے کھڑ لگے قالوا وَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف سچی گال لسا جیرے ویلے یوسف علیہ السلام نال سنتے زیادتیاں کیتیاں سے یا آتے اساں سے یا ساڈا بھرا مظلوم یوسف آئی تریجی تعلق دی ذات آئی اے سینکڑا میلان دا فاصلہ 40 سال دی مدت تے کو حضرت یوسف دے حالات دا پتہ کیویں لگی ہے اللہ دا واسطہ ہی سچی سا کو دس جا ساڈا مظلوم بھرا یوسف تو تا نہیں بیٹھا حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا قال انا یوسف واقعی میں یوسف علیہ السلام وَهَذَا أَخِي اے میرا سکا بھرا بنیامین وینار بیٹھائی وے حیران تھی گئے ظلم کرنا لے بھرا اساں بدے کو کھوج تلے رکھا ہی اتے کیویں آ گئے ہیں اساں چونا لہایا ہی آلی شان تے کو لباس کیویں مل گئے اساں دے کو جھکا کرنا چاہندے اسے اے اونچائیاں تے بلندیاں تے کو کیویں مل گئیاں ہن اللہ دیاں نعمتاں تھیاں یوسف علیہ السلام دے اتے بہت ساریاں لیکن نسبت اللہ کریم دو پہ کرے دینا فرماون لگے میرے تو پوچھ دیو اے شان دے مقام تے او دے کیویں مل گئے عالی شان لباس کیویں مل گئی ہے وزیر خزانہ کیویں بن گیا بادشاہی دا تخت کیویں نصیب تھی گیا ہے میرے بھراؤ میرا کمال نہیں قد من
اللہ علینا، اے اللہ دا احسان ہے۔ یہ تو مسئلہ سناونا ہی دوستاں کو، اللہ نعمت دے وے بندہ نسبت اللہ کریم دے پاسے کرے۔ قاری صاحب میں ہونے مسئلہ کیتی بیٹھا عمرہ کر کے آئے ہو، کوئی پوچھے جی عمرے تے گیا کہ اللہ گھن گیا ہے، نسبت اللہ تو کرنی ہے۔ حج تے گیا کہ اللہ گھن گیا ہے۔ یہ شکر دا پہلا طریقہ، بڑی مثالن سبق پورا کرا چاہ میں چند لمحہ تے دوجا شکر دا انداز، اللہ کریم بندے کو نعمت دے وے تا بندے دی زبان تے آوے الحمدللہ۔ اے شکر دا طریقہ ہے۔ اے میرے سامنے 23 سپارہ تے سورت دا نام ہے سورت صافات۔ رب حبلی من الصالحین، اے سورت صافات میں کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 100۔ رب العالمین دا قرآن حوالے تے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں نا، اے میرے پروردگار پالنہار، میری ضروریات پوری کرنے والا مالک، میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار وچوں نیک اولاد عطا فرما۔ خالی اولاد نا، نیک اولاد۔ دیکھن قرآن منن لے میں کو اچھا دسے نہیں چاہ، ابراہیم علیہ السلام پوتر کہندے کل منگائی نہیں ڈھلے تھی گئے، وہ قرآن منن لے تا بول پو، وہ حوالہ انگلی رکھی بیٹھا، پوتر کہندے کل منگائی۔ جھگڑے دی بات ہی نہیں، قربانی علی تے جانور کو من لگے ہیں، کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت عمل ہے تے قربانی العمل قبول اون بندے دا اللہ کرے سی جہاں عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ہو سی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ رب حب لی من الصالحین، اولاد خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے تے اللہ کریم کو اولاد دیونی ہے۔ اے عقیدہ ہویا تا قربانی العمل قبول تھی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی بارگاہ الہی وچ، پتر اللہ تم مگ دے پین۔ راول پنڈی دے وچ ایک شہر بہت وڈا، تحصیل تا نہیں سب تحصیل ہے، دول تالا۔ میں اتھا واس کیتا، نوجوان اٹھی کھڑو تا، مولانا صاحب جرا تا اے سریکی دا شیر سنایا، میں شیر سن کے شرک تو توبہ کرے نا ملا ساکوں ہن تک ہے پیا۔ اللہ دی شان، اللہ ہدایت ریون تے دا سریکی دے شیر تو ہدایت چلی تھی۔ میں کہا کیرا شیر ہے کہ ہن سنایا وے، کتیاں کو بچے کون ہے دیندا جری ٹر دی اللہ کے قطاراں۔ کہ میں سوچے واقعی ہے تے ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کنگرے پیچھو وے دے پین، وہ تا اللہ کل منگ دے بے زبان۔ کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جری ٹر دی اللہ کے قطاراں، مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں۔ میرا بچپن آئی، لوگ ککنیاں بلہنے انہیں انڈا تھے، ہوں تو سارا کم بریلا رہے نا۔ میں ککڑ بلہائی آئی بچہ میں انڈے تلے رکھ کے نا جی نرم جاتے تے کئی بار میں کو چاہ کے بیر گھنا وانا تے گرمی دے جو موسم ہویا تو ٹھونگے مرے دی آئی۔ خیر زوری تے چاہ گھنائے تے ود بھت کے بننا تے ون کے بہ گئی، کوئی دانے شانے کھا دے کوئی روٹی دا بھورا۔ ہون سمجھ آ دی پئیے ککڑ سبق دے دی پئیے بندہ، اکویں دیوارا دونی میں انڈا تے بیٹھی راساں، جتنے دونی اللہ انڈا بھی چوچے پیدا نہ کرے سی، میں اللہ دا دروازہ نہ چھوڑے ساں۔ مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں،
مچھیاں کو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں حیوان تا مگدے رب تو خاکی تو تا در در کرے وے پکاراں سوچے ہی نہیں انسان اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام 86 سال دی عمر وچ اللہ تو پتر منگے اللہ کریم نے ایک پتر عطا کیتے حضرت اسماعیل 98 سال عمر تھئیے اللہ دوجا پتر عطا کیتے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اللہ دی نعمت نرینہ اولاد رب العالمین دے پیغمبر نعمت دا شکر ادا کرے دے پین 13واں پارہ سورت دا نام ہے سورت ابراہیم اے میرے سامنے آیت نمبر 39 کھلی ہوئی ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء میں کو بڑھاپے دی حالات وچ دو لال عطا کرن والا اللہ ایک پتر حضرت اسماعیل دوجا پتر حضرت اسحاق بڑھاپے وچ میں حضرت ابراہیم کو دو پتر دیون والا اللہ تا الحمدللہ اے نعمت دا شکر اللہ نعمت دے وے بندے دی زبان تھی آوے الحمدللہ تے میرے رب کیوں نہ دے وے ہاں میرے مالک دی شان ہے ان ربی لسمیع الدعاء میرا پروردگار دعاؤں سنن والا ہے ہر بولی تے ہر زبان ہر مقام تے ہر جا تے سنن والا ہے زبان نال بندہ نہ منگے دل دیاں بھی سنن والا ہے شکر دا پہلا طریقہ اللہ نعمت دے وے تو نسبت اللہ دو کرنی ہے اللہ دا احسان ہے اللہ دی مہربانی ہے اللہ دا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل فقط تیری بندہ پروری ہے تے شکر دا دوجا طریقہ اللہ نعمت دے وے تو بندے دی زبان تے آوے الحمدللہ حدیث پاکی سنائی بنیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دہاڑے قیامت ترکڑی لگنی ہے 8واں پارہ سورت دنا سورت العراف فرمایا والوزن یومئذ الحق سورت العراف تے میرے سامنے آیت نمبر 8 اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 8 سپارہ 8 سورت العراف دہاڑے قیامت ترکڑی لگنی ہے ایک پردے دے اندر نیکیاں تے دوسرے پردے دے اندر گناہ جیرے بندے دا نیکیاں لا پردہ خالی ہویا الحمدللہ والا کلمہ آکے خالی پردے کو بھر چھوڑے سی حضور سے ہی فرمایا ہے ایک باری محبت نال تاکھو چا الحمدللہ اللہ کرے ساڑے پرڑے نیکیاں نال بھری جبیں دہاڑے قیامت دے تے تریجا شکر کرن دا طریقہ اللہ نعمت دے وے تو بندہ حصہ اللہ دے نا دا کڈھے اے شکر دا انداز ہوں تا کو ایک مثال قرآن پاک دی سناوا چاہ 14واں پارہ سورت دا نام سورت النحل فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین یہ حوالہ ہے مسئلہ سمجھن دا شوق ہوئے اللہ فرمائے دے ڈگرہ گھڑے گھنوں میں اللہ وڈا سبق رکھا ہے ساوے رنگ دا گھا کھا دے بکری
گاں تے مجھ ساوے رنگ دا کھا کھا دے میدے وچ گیا ساواں کھا اللہ خوراک دے 4 حصے بنا چھوڑے ساوے گھا دے حصے نال رتا خون بندا پیا ساوے گھا دے دوجے حصے نال پیلے رنگ دا پیشاب بندا پیا تے ساوے گھا دے تریجے حصے نال کالی پھوسی بندی پئی تے اسے ساوے گھا دے چوتھے حصے نال لبنن خالصا چٹا کھیر چٹا دودھ اللہ کھیر تے دودھ دے اندر پیشاب دے قطرے نہیں رلن دیتے سارے سڑگتے نا خون دے پھینگا دے قطرہ تو اللہ کریم نے کھیر کو بچایا ہے پھوسی دے ذرے اللہ کھیری جرلن نہیں دیتے بدبودار پیشاب دے قطرہ تو پاک خون علی رتول تو پاک کالی پھوسی علی ذرہ تو پاک لبنن خالصا رستے اللہ الگ الگ بنا چھوڑے اے چھوٹے پیشاب والا رستے اے پھوسی والا اے خون والی رگہین اے تلو اللہ کریم نے بوتنا لڑکا چھوڑیاں میں تھنا کو بوتلا پیا سڑینا عجیب گالے ہے میں دوستان عرض کرینا ہونا پانی دا گلاس ہوئے بھرا ہویا اب پٹھا جا کرو ہی قطرہی وچ نہ راسی جاگے ڈھکن کھول کے الٹا پٹھا جا کرو ہی پھینگا وچ پانی دا نہ راسی بہتاں دا ڈھکن کھولو اب پٹھی کرو چا شربت دا قطرہی وچ نہیں راونا اللہ تیری قدرت کاملہ تو قربان منیا گاں تے مجھ بھیر تے بکری دے تلے کھیر دیاں بھریوں یا بوتنا اللہ لڑکا چھوڑیاں تے ہنویو بوتلا تے تھانا پٹھے ہک پھینگا بھی اللہ تھلے نہیں ڈھاون دے دا اتے ڈھکنی کو نہیں پیچی کو نہیں جس ویلے بوتلا تے تھان کھیر نال بھری جگین اور بکری تے گاں مجھ اللہ تا نہیں سکدی بے قرار تھی کہ قلے تے ٹپدی کھڑوتی ہے حرکت کرے دی پئیے سجے کھبے اشارہ کرے دی پئیوں دی مالک آخیر دا خزانہ جمع تھی گئی اللہ فرمائے خبردار گاں تے مجھ پھیر بکری خزانہ تا جمع کھیر دا تھی گئے جتنے تونی مالک آکے اپنا ہاتھ نہ لاوے ایک پھینگا ہی تلے نہیں سٹنا ہاتھ لاؤنا مالک دا کم میں کھیر اللہ خزانہ حوالے کرنا تیڑا کم میں اللہ فرمے دے سائغن لشاربین بڑی عمر اللہ بزرگوں وے ڈد کوئی نہ ہوئے گنہ نہیں چوپ سکتا کھیر اللہ دیے جائیں نعمتیں استعمال کرنا ہوئے دندھالی محتاجی بھی نہیں اچھا جرے بندے دے ڈادھنا ہوئے بزرگے وڈیری عمر دہے کیلا چریتا سے بابا جی کیلا کھو کھاسی تا چاہ لیکن چباونا پوسی اللہ فرمائے دے سائغہ کھیر میں اللہ دیے جائیں قیمتی تے بہترین نعمتیں استعمال کرنا ہوئے ڈنڈا دی ضرورت بھی نہیں تے چباون دی بھی کوئی محتاجی نہیں آسانی نال حلق تو تلے میں دے جونجانا لا ایسی بہترین نعمت اپنی قدرت نال دے ونوانا اللہ تائیں نعمت وچوں حصے کڈھن دے لینگ بھی صرف اللہ ایندہ نا شکرے اللہ نعمت دے وے نسبت بندہ اللہ دو کرے اللہ نعمت دے وے بندے دی زبان تے وے الحمدللہ اللہ نعمت دے وے بندہ حصہ اللہ دے نام دا کڈھے اظہار شکر واسطے کاری صاحبہ دینی محفل سجائیے میں شکر دے ترے انداز تو کو سنین اللہ کاری صاحبہ دا عمر اللہ عمل قبول فرماوے باقی جتنے دوست ثواب تشریف گھنے اللہ بار بار میں گناہگار تسا سارا کو حج بیت اللہ دی عمرے دی بار بار سعادت نصیب فرماوے سارے علماء کرام واسطے دعا گو ہاں جنہ بیانات فرمائے